السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں انس احمد خان، انمول اسٹیٹ اینڈ بلڈر اسلام آباد کے پلیٹ فارم سے آپ سے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مخاطب ہوں۔ میں آپ کو وقتاً فوقتاً جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ٹوئن سٹیز میں ہے، وہ چاہے پروجیکٹ کے حوالے سے ہو، کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے ہو، یا پھر ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن ہو، تو میں آپ سے کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً۔ تو آج میرے مائنڈ میں ایک ٹاپک آیا جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اکنامیکل پاکستان کی، تو اس حوالے سے کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ورسز لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ان کرنٹ اکنامیکل سچویشن۔ تو اس حوالے سے میں کچھ انشاءاللہ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچائی جائیں۔ تو ان ساری اپڈیٹ سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے آپ میرا کائنڈلی یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کا وہ بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی اپڈیٹس، اس طرح کی انفارمیشن وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جی۔ تو ان شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ دونوں میں کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ نے زیر غور رکھنے ہوں گے۔ ان پوائنٹ میں سب سے پہلے جو آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے، جو آپ کا انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہے، اس کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ کا آپ کا اس کے ساتھ ٹرسٹ کا کیا لیول ہے، مطلب آپ کو اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ جی آپ کا بجٹ، وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ آ جاتی ہے کہ ٹائم فریم ٹائم فریم آپ دونوں میں، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میں میں آپ کو وہ بھی آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گا۔ پھر اس طرح آ جاتا ہے کہ پروجیکٹ، آپ کس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ اگر ہم آ جائیں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ پہ، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں سب سے زیادہ میٹر وہی کرتا ہے، کیونکہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ 30 to 50 لاکھ اگر آپ کسی بندے کی زبانی انویسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کا اس کے ساتھ اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ مطلب وہ جو آپ کا شفلنگ کر رہا ہو آپ کی انویسٹمنٹ کی، تو اس سے آپ کو کچھ انکم جنریٹ بھی ہو رہی ہو۔ تو اس میں ٹائم فریم یوزولی جو مطلب ہم رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ 2 to 3 months کا، جو کہ مطلب ہم ایک اوپن ٹائم دیتے ہیں، تاکہ وہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ود ان ویک بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے فار ایگزامپل کوئی ایسی مارکیٹ سے اتنے کم پیسوں میں آپ نے کوئی چیز پرچیز کی ہے جو کہ آپ سپوز ود ان اے ویک بھی آپ اسے سیل آؤٹ کر کے آپ اپنی انکم اور آپ اپنا مطلب جو فیڈ بیک ہے انویسٹمنٹ کا وہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو پھر اس طرح پروجیکٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس پروجیکٹ میں کرنے جا رہے ہیں۔ پروجیکٹ کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، جس میں اگر میں آپ کو 20 سٹیز میں بتاؤں، ویسے تو بہت سے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، جیسے بیری ٹاؤن ہو گیا، DHA ہو گیا، اس طرح پھر B17 ہو گیا، فیصل ٹاؤن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پروجیکٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ پھر اس طرح اگر ہم آ جائیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے اوپر، تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں بھی جیسے میں نے آپ کو پہلے پوائنٹ بتائے تھے، کنسلٹنٹ ہو گیا، پھر آپ کا بجٹ ہو گیا، پھر اس طرح ٹائم فریم ہو گیا۔ جو ٹائم فریم لانگ ٹرم میں ہوتا ہے وہ عموماً یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کو سجیسٹ کروں، اگر آپ کو کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ 3 to 4 year بتا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ ہمارے پاس بکنگ لیں اور آپ کو 3 to 4 year میں ہم چیز مطلب ڈلیور کر دیں گے، تو آپ 3 to 4 year کے بجائے آپ اسے 5 year کا ٹائم دے دیں یا 6 year کا ٹائم دے دیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ سپوز کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ ڈلیور کرنے میں تھوڑا سا ان کی تاخیر ہو جاتی ہے، یا اور بھی بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں، تو وہ جب آپ ایک مائنڈ میں چیز رکھی ہوں گے تو آپ کے لیے وہ مسئلہ پریشانی نہیں بنے گی۔ تو اسی طرح اگر میں آپ کو پروجیکٹ کے حوالے سے بتاؤں، پروجیکٹ کی کریڈیبلٹی بھی بہت میٹر کرتی ہے جب لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھے ہیں بہت اچھے نام ہوتے ہیں، بٹ اس میں کئی لوگوں کا پیسہ ہم نے ڈوبتا دیکھا ہے، تو وہ چیز بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کو کنسلٹنٹ نے کیا چیز ریفر کی ہے یا کیا چیز اس نے آپ کو سجیسٹ کی ہے۔ تو اس میں اگر میں آپ کو 20 سٹیز میں بتاؤں پروجیکٹ اس ٹائم جو اچھے پروجیکٹ جا رہے ہیں جس میں آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں بلیو ورڈ سٹی ہو گیا، پھر اس طرح اگر آپ روڈن انکلیو ہو گیا، پھر تاج ریزیڈنشیا ہو گیا، پھر سب سے زیادہ اگر میں آپ کو بتاؤں فیصل ٹاؤن فیز 2 جو کہ ابھی ریسنٹلی لانچ ہوا تھا، ملٹی گارڈن فیز 2 جو وہ بھی ابھی ریسنٹلی لانچ ہوئے، تو یہ پروجیکٹ ہو گیا۔ پھر اس طرح کیپٹل اسمارٹ سٹی جو کہ مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ان نیئر فیوچر بہت ہی بڑا ایک پاکستان کے جو پروجیکٹ ہیں ان میں اس کا شمار ہوگا، ابھی بھی شمار ہے، بٹ جیسے جس لحاظ سے ان کی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، جس طرح انہوں نے ایک پلان دی ہے مارکیٹ میں، تو اس حوالے سے تو یہ چیز ہوتی ہیں۔ پھر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں ایک اور جو چیز جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا پرسنلی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کمرشل میں کسی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں، کمرشل کا مطلب کہ کوئی کمرشل پروجیکٹ ہے، کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی بھی ڈیولپر ہے،
وہ ایک کمرشل پروجیکٹ بنا رہا ہے ہائی رائز، وہ چاہے ہائی رائز ہے یا پھر گراؤنڈ پلس 5 پروجیکٹ ہے ان کا. تو اس میں شاپس ہوتی ہیں جس کا 3 to 4 ایئر پلان ہوتا ہے، انسٹالمنٹ پلان ہوتا ہے. اس میں شاپس بھی ہو سکتی ہیں، اس میں اپارٹمنٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں بھی آپ مطلب انویسٹمنٹ کریں اگر، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک بہت اچھی فائدہ مند چیز ثابت ہو سکتی ہے ودن 3 to 4 ایئرس. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جی جو آپ سے ڈسکس کرنے تھے، یہ ٹاپک تھا جو آپ سے ڈسکس کرنا تھا. تو اس طرح کے انشاءاللہ جو ٹاپک ہیں وہ آپ کو فردر ملتے رہیں گے. آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بھی کوئی ٹاپک بتا سکتے ہیں یا کوئی چیز ایسی جو کنفیوژن ہو آپ کے لیے، تو وہ بھی آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی. کنیکٹڈ رہیں، اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.